بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک نیک پارسا عورت کے بارے میں بتائیں گے جس کی شادی ایک ظالم اور جابر بادشاہ کے ساتھ ہوئی۔ وہ ظالم اور جابر بادشاہ کون تھا؟ وہ فرعون تھا، تاریخ کے پنوں کی سیاہی بننے والا فرعون، جو کبھی یہ دعویٰ کیا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، یعنی میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اسے ہلاک کر کے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ سب سے بڑا خدا کون ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت آسیہ کی فرعون سے شادی کیسے ہوئی؟ اس نے فرعون سے شادی کرنے سے کیوں انکار کیا؟ فرعون نے کیوں حضرت آسیہ سے زبردستی نکاح کیا؟ یہ مکمل واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ فرعون مصر نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت بی بی آسیہ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ یاد رہے، ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بھی بنا دیا تھا۔ خیر، جب حضرت آسیہ کو فرعون نے شادی کا پیغام بھجوایا تو یہ ان کے والد اور حضرت بی بی آسیہ کو بھی ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر پہلے دن سے ہی ظلم اور بربریت کے لیے تھا۔ لیکن فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر جبراً حضرت بی بی آسیہ سے شادی کر لی اور دھمکی دی، اگر یہ شادی نہیں کریں گی تو آپ کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ شادی ہونے کے بعد بھی اللہ پاک نے حضرت بی بی آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہوا۔ اس بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات جب فرعون حضرت بی بی آسیہ سے ہم بستری کے لیے کمرے میں گیا تو اللہ نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات ہی سویا رہا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ حضرت بی بی آسیہ سے صحبت ہی نہ کر سکا، اور بعض نے لکھا ہے کہ فرعون کو ایک ایسی عجیب بیماری تھی کہ طبیبوں نے اس کو ساری عمر صحبت سے منع کر دیا۔ دیکھا جائے تو یہ بھی حضرت بی بی آسیہ کی ایک طرح سے کرامت بھی ہے کہ اللہ نے انہیں کیسے فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ بعض روایت میں ہے کہ فرعون کی ایک بیٹی کا بھی ذکر ملتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ اس کا محل نابود ہو گیا ہے۔ خوف اور وحشت سے اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اس نے نجومیوں کو بلا کر ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا، عنقریب بنی اسرائیل کا ایک بچہ تمہارے محل کو نابود کر دے گا۔ اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جس کے ہاں بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دو، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے قتل نہ کرنا تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا، اس وجہ سے حضرت آسیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب حضرت آسیہ کی گود میں آئے تو آپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ فرعون سے جو کہا اسے قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا۔ فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کچھ بعید نہیں یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لے۔ اور یہ فیصلہ کرتے وقت انہیں انجام کا پتہ نہیں تھا۔ اس پر بدبخت فرعون نے کہا، اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرما دیتا جسے آسیہ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ آسیہ نے موسیٰ کو اپنا فرزند قبول کر کے در حقیقت انہیں ان کی حتمی موت سے بچا لیا، قوم بنی اسرائیل کی نجات کا سامان فراہم کیا۔ اس لیے قرآن کریم نے آسیہ جیسی عورتوں کے رائے اور مشورے کو، جن کا عقیدہ اور کردار عقلی و منطقی تھا، مفید اور مستحسن قرار دیا ہے۔ اگر فرعون دوسرے کاموں میں بھی آسیہ کے عقلی و معتبر نظریوں کی پیروی کرتا تو کبھی بھی بلا و مصیبت میں غرق نہ ہوتا اور خود کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بناتا۔ بس ایک آزاد اور صالح عورت مردوں اور تمام معاشرے کی ترقی اور کامیابی کے لیے بہترین مشاور اور رہنما بن سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہدے نبوت پر فائز ہونے کے بعد سب سے پہلے حضرت آسیہ ان پر اور خدا پر ایمان لائے۔
جادوگروں کے سحر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سنسنی خیز مقابلے سے حق ظاہر ہونے کے بعد جہاں جادوگروں کو دولت ایمان نصیب ہوئی، وہی جب آپ کو اس مقابلے کا حال معلوم ہوا تو آپ کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور بہت دنوں تک اپنے ایمان کو چھپائے رکھا۔ فرعون کفر کے اس مرحلے میں پہنچ گیا تھا کہ خود کو خدا کہلانے لگا، لیکن آسیہ کا دل خدائے وحدہ لا شریک کے عشق سے سرشار تھا، اس لیے فرعون کی خدائی کو قبول نہیں کیا، اور خود فرعون کی قدرت اور طاقت اور اس کا کفر ان کے ایمان پر غالب نہ ہو سکا۔ خداوند عالم قرآن کریم میں فرعون کی بیوی کی مثال دیتے ہوئے فرماتا ہے، آسیہ خدا پر صدقے دل سے ایمان لائیں تو خدا نے انہیں نجات عطا کی اور جنت میں داخل کر دیا۔ فرعون جیسا کافر شور بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا۔ مردوں کی طرح عورتیں بھی صحیح و صالح معاشرے کی تعمیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور معاشرے میں رونما ہونے والے ہر طرح کے ظلم و فساد کا مقابلہ کر کے ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل دے سکتی ہے۔ حضرت آسیہ بھی ایسی ہی عظیم اور بااستقامت خواتین میں سے تھیں جنہوں نے ایسا عظیم کردار ادا کیا۔ اسی لیے خداوند عالم قرآن کریم میں حضرت آسیہ کی استقامت اور عظمت اور ستائش بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے کہ اس نے دعا کی، پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اس کی کاروبار سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا کر دے۔ قرآن کریم کی نظر میں حضرت آسیہ حق کی شناخت و بصیرت سے آگاہ تھی۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی شجاعت و بہادری کے ساتھ اپنے کافر شور کی پیروی نہیں کی، بلکہ اپنے عقیدہ و ثقافت میں بھی پوری آزاد تھی۔ اس لیے قرآن کریم نے آسیہ کو مومنین کے لیے اسوہ نمونہ قرار دیا ہے، اور یہ اسوہ نمونہ عورتوں کے آزاد و مستقل عقیدہ و ثقافت پر بہترین دلیل ہے۔ آسیہ ایک شجاع و بہادر اور حق پرست خاتون تھی۔ اس خدا پرست خاتون کے ایمان راسخ اور شجاعت دلیری نے انہیں ایسی منزل پر فائز کر دیا کہ بارگاہ الہی کے مخلص بندے جنت میں ان کا مقام و مرتبہ دیکھ کر افتخار و تعجب کریں گے۔ جب فرعون کو آسیہ کے ایمان کے بارے میں خبر ملی تو اس نے بہت زیادہ کوشش کی تاکہ کسی نہ کسی طرح انہیں راہ راست سے منحرف کر دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ آسیہ نے بھی اس کی تمام کوششوں کو ناکام بنا کر صرف خدا واحد کی عبادت میں مصروف رہی۔ حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے فرعون سے بہت زیادہ بحث اور مناظرہ کیا، مگر فرعون آسیہ کے ایمان و عقیدت کو بدلنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ قصر فرعون روز بروز غصہ ہوتا گیا اور آسیہ نے فرعون سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرتی رہی۔ حضرت موسیٰ کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھیٹ چڑھ رہے تھے، انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد آسیہ کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا، کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی، اس نے اپنی زوجہ آسیہ کو بہت ہی دردناک طریقے سے ایذائیں پہنچائی۔ جب فرعون نے آپ کو ایمان سے پھرنے کی تمام تدبیریں کر لی، اسے ناکامی کا سامنا ہوا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہادت سے پہلے آپ نے بارگاہ الہی میں جو التجا کی اسے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا گیا، میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے، مجھے ظالم لوگوں سے بھی نجات عطا فرما دے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کو مصر کے تپتے سورج کے نیچے زمین پر لٹا کر 4 کیلیں ٹھونک دی اور سخت ایذائیں پہنچائی۔ فرعون نے اپنے کارکندوں سے کہا، ایک بڑی چٹان لاؤ، اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ ایمان پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو، اور اگر اس ایمان سے پھر جاتی ہے تو یہ میری بیوی ہے، اسے مت ماننا۔ چنانچہ جب آپ کے سامنے چٹان لائی گئی تو آسمان کی طرف آپ کو اپنا جنتی محل نظر آیا، جس سے آپ کے عزم و استقلال میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد جب آپ پر چٹان گرائی گئی تو وہ ایسے بدن پر گری جس میں روح نہیں تھی۔ حضرت آسیہ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ چنانچہ مروی ہے جب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مرض وفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے خدیجہ، تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے گراں گزرتا ہے،
لیکن اللہ پاک نے اس گراں گزرنے میں کثیر بلائی رکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ مریم بنت عمران، حضرت موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔